کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریے قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سی جہاں آباد ہیں، یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان و مکان کی اور بھی دنیا آباد ہیں۔ اس حوالے سے آج سائنسداں اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے، اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے مقدس کتاب میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح البخاری اور دیگر کتب احادیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، نوح کی طرح ان زمینوں پر بھی نوح، اسی طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مابعوث ہوئے۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسداں اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مورز بوکائے کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنے روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی اور بہت سی زمینیں کائنات میں موجود ہوں، گو انسان کی ان تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھری پڑی ہیں، اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات کم ہیں، مگر کائنات میں پلانٹ، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کئی زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی بات کریں تو علماء کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمین اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی اگر زید نامی ایک آدمی اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیہ کرام کے یہاں بھی 7 زمینوں اور آسمانوں اور 7 آدم و حوا کا تصور ملتا ہے۔ لہذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا تم کون سی آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہیں یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین، 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہ قاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معاون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہایون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔
चौथे आसमान का नाम ज़ाहिरा है और वो आंखों में खैरगी पैदा करने वाली सफ़ेद चांदी से बना है। और सातवें आसमान का नाम लाबिया या दामिया है जो सुर्ख याकूत का है और उसी में बैतुल मामूर है। इसी तरह नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मिराज इस बात का वाज़ह तरीन सबूत है कि हुजूर ने बुराक पर सफ़र करते हुए जिब्रील अमीन के साथ तमाम आसमानी रास्तों को पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल था, और हुजूर ने तमाम आसमानों में पैगंबरों और रसूलों से मुलाकात की। जबकि 7 ज़मीनों और आसमानों की एक ताबीर जदीद नज़रिया मल्टीवर्स की शक्ल में दी जा सकती है। दरअसल हमारी इस ज़मीन में कुछ जानदार ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मसलन चौपाए जानवर, रेंगने वाले मखलूक और चरिंदो परिंद जो हमारे साथ इसी ज़मीन पर जिंदगी गुजारते हैं। जबकि कुछ जानदार ऐसे हैं जो हमारे नज़रों से भी ओझल हैं, मसलन खुर्दबीन मखलूक, वायरस और बैक्टीरिया वगैरह, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात और फरिश्ते भी मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते क्योंकि उनका वजूद एक दूसरे डायमेंशन में है। इसी नजरिए को मल्टीवर्स का नाम दिया जाता है, यानी इस कायनात की तरह की कायनात का वजूद होना, बावजूद इसके कि हम ना इस कायनात को देख सकते हैं ना कभी उसमें दाखिल हो सकते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी सहरा के दरमियान एक अंगूठी मौजूद हो, और दूसरा तीसरे के सामने रेगिस्तान पर पड़े अंगूठी के बराबर है। इसी तरह तमाम 7 आसमान एक दूसरे से बड़ा और वसी है।